زندگی کیا یہ صرف بڑے بڑے خیالات اور دعووں کا نام ہے، یا پھر اس کا اصل مطلب عمل، ذمہ داری اور اپنے فیصلوں کے نتائج کو قبول کرنا ہے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ مشورے تو بہت دیتے ہیں، لیکن جب ان مشوروں کے نتائج بھگتنے کا وقت آتا ہے تو وہ کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ اور یہیں سے ایک بہت طاقتور تصور جنم لیتا ہے: اسکن ان دا گیم۔ ذرا سوچئے، کبھی کسی ایسے شخص سے مشورہ لینے کا اتفاق ہوا ہے جس کا اس معاملے میں اپنا کچھ بھی داؤ پر نہ لگاؤ، کوئی رسک نہ ہو اس کا؟ ایسے مشوروں کا انجام اکثر کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اسی اہم سوال کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو آئیے اس مسئلے کی جڑ تک پہنچتے ہیں۔ یہ سب شروع ہوتا ہے الفاظ اور اعمال کے اس فرق سے، اس تضاد سے، جہاں نظریات تو بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن حقیقت ان سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ دیکھیں، آج کی دنیا میں ہر کوئی ایک ماہر ہے نا؟ ہر کسی کے پاس ایک رائے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ماہرین اکثر ایک محفوظ فاصلے پر بیٹھ کر نظریات پیش کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کوئی بادلوں پر بیٹھ کر زمین پر آنے والے طوفان کی پیش گوئی کر رہا ہو۔ لیکن اصل طوفان کا سامنا کون کرتا ہے؟ وہ لوگ جو زمین پر موجود ہیں۔ بس یہی وہ خلا ہے جہاں اسکن ان دا گیم کی کمی صاف محسوس ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں تو ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہیں، جیسے وہ ماہر معیشت جو ٹی وی پر بیٹھ کر معاشی پالیسیوں پر تنقید کرتا ہے جبکہ اس کے اپنے اثاثوں پر کوئی آنچ نہیں آتی، یا پھر وہ ماہر تعلیم جو نئے نصاب کی وکالت کرتا ہے مگر اس کے اپنے بچے اس تعلیمی نظام سے کوسوں دور ہیں، اور وہ سیاستدان جس کے ایک فیصلے کے نتائج عوام بھگتی ہے مگر وہ خود ان سے بالکل محفوظ رہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس خطرناک تضاد کا حل آخر ہے کیا؟ جواب ایک سادہ مگر بہت گہرے فلسفے میں چھپا ہے، جسے ہم اسکن ان دا گیم کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ اسکن ان دا گیم کا مطلب بہت سیدھا سا ہے۔ اگر آپ کسی فیصلے کا حصہ ہیں تو آپ کو اس کے اچھے یا برے دونوں طرح کے نتائج کا بھی حصہ بننا پڑے گا۔ یہ ایک جواب دہی کو فیصلہ سازی سے جوڑنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ جب کسی کو معلوم ہو کہ اس کی اپنی کشتی بھی اسی سمندر میں ہے تو وہ طوفان سے بچنے کے لیے کتنا زیادہ محتاط، مخلص اور دیانتدار ہو جاتا ہے نا؟ یہ جملہ اس فلسفے کی روح ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بولنے کا حق نتائج کو قبول کرنے کی ذمہ داری کے بغیر بالکل ادھورا ہے۔ یہ صرف بولنے کی آزادی نہیں بلکہ اپنے الفاظ کا وزن اٹھانے کی ہمت کا نام ہے۔ تو یہ فلسفہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے بلکہ یہ عملی بھی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جب لوگ واقعی اسکن ان دا گیم کے اصول پر عمل کرتے ہیں تو حقیقی ذمہ داری اور شمولیت کیسی نظر آتی ہے۔ اس کی بہترین مثالیں ہماری اپنی زندگی میں موجود ہیں، جیسے وہ استاد جو خود اسی نصاب کو پڑھ چکا ہو، وہ طلبہ کے مسائل کو صرف سمجھتا نہیں بلکہ محسوس کرتا ہے۔ وہ ڈاکٹر جو مریض کے درد کو اپنا درد سمجھے، اس کا علاج صرف ایک ڈیوٹی نہیں رہتی بلکہ ایک مشن بن جاتا ہے۔ اور وہ سرمایہ کار جو اپنا پیسہ داؤ پر لگاتا ہے، اس کا ہر فیصلہ سوچا سمجھا اور محتاط ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کامیابی اور ناکامی سیدھی اس سے جڑی ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے، یہ اصول تو انسانیت کی قدیم ترین حکمتوں میں سے ایک ہے۔ مثال کے طور پہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہی اسی اصول پر ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ اسکن ان دا گیم کا سب سے واضح اور گہرا اظہار ہے۔ لیکن جب کسی معاشرے سے یہ اصول ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ذمہ داری کی یہ زنجیر ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے نتائج بہت بہت سنگین ہوتے ہیں، اور یہیں سے معاشرتی بگاڑ کی اصل وجہ جنم لیتی ہے۔ جب معاشرے میں ایسے لوگ بڑھ جاتے ہیں جن کے پاس اختیار تو ہوتا ہے مگر اسکن ان دا گیم بالکل نہیں ہوتا، تو یہ ایک ڈومینو اثر پیدا کرتا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ فیصلے ہوتے ہیں جن سے انصاف کمزور ہوتا ہے، اور جب انصاف کمزور ہوتا ہے تو معاشرے میں اعتماد، بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ معاشرے کی جڑوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو اس بگاڑ کو روکا کیسے جائے؟ اس کا جواب ہے عمل اور سچائی کے اصول میں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ طاقتور فلسفہ خاص طور پر نئی نسل کے لیے اپنے اندر کیا سبق رکھتا ہے۔ ایک مضبوط کردار کی بنیاد یہی چیزیں ہیں۔ آج کی نوجوان نسل کے لیے سبق یہ ہے کہ کامیابی صرف خیالی پلاؤ پکانے سے نہیں ملتی، اس کے لیے رسک لینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور ہاں، اپنی غلطیوں کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب کوئی واقعی میدان میں اترتا ہے اور ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسکن ان دا گیم صرف ایک لفظ یا ایک ٹرم نہیں ہے،
یہ ایک مکمل فلسفہ ہے، ایک مستند اور ذمہ دار زندگی گزارنے کا طریقہ۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف باتیں نہ کریں، عمل کریں، صرف دوسروں کو نہ پرکھیں، خود کو بھی دیکھیں، اور صرف فائدہ نہ لیں، نقصان بھی برداشت کرنے کی ہمت رکھیں۔ تو آخر میں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ زندگی میں جیتنے کے لیے صرف کھیلنا ہی کافی نہیں، بلکہ خود کو داؤ پر لگانا بھی ضروری ہے، کیونکہ حقیقی کامیابی اور کردار کی مضبوطی صرف شامل ہونے سے نہیں آتی، بلکہ نتائج کو قبول کرنے کی ہمت سے آتی ہے، پھر چاہے وہ اچھے ہوں یا برے۔